آل انڈیا ملی کونسل مشن تعلیم 2050 کو لے کر ایک تحریک چلا رہی ہے جو 3 مہینے تک تحریک چلے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب ہے۔ سر، یہ جو مشن تعلیم 2050 ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ تحریک کیا ہے؟ دیکھیے، جب ملی کونسل نے آج سے 3 سال پہلے یہ پروگرام بنایا تو اس کے پیچھے پورے ملک میں جو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی تھی اور مختلف جو رپورٹیں ہم لوگوں کے پاس آئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ پروگرام بنا کہ ہم مسلمانوں میں خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام ہندوستانیوں میں ایک اویئرنیس پیدا کریں جس میں تعلیم کے ہر سطح پہ ان کی ترقی ہو اور یہ آگے بڑھیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام طے کیا ہے اس سال بھی کہ 3 مہینے تک، خاص طور پر ویسے تو یہ پروگرام پورے سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی 3 مہینہ اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ یہ مہینے جو ہیں اگلے تعلیمی سال کی تیاری کے ہوتے ہیں، داخلے میں اس میں۔ تو یہ پروگرام ہم لوگ تمام اضلاع میں مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، جو کالج ہیں ان کے ذریعے، جو یونیورسٹیاں ہیں، جو انجمنیں ہیں، ان سب کے ذریعے یہ پروگرام اویئرنیس کا، بیداری لانے کا ہم لوگ چلانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، جس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے 11 نومبر کو کئی جگہ پروگرام کیے، مساجد میں بھی 11 نومبر سے پہلے 10 نومبر کو، اور پھر جو ہے 11 نومبر کے بعد بھی جمعے میں پورے صوبے میں خاص طور پر مختلف جگہوں پر تقریریں کی گئی۔ 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم ولادت کے موقع سے ایک یوم تعلیم کے نام سے پورے ملک میں بھارت سرکار کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے اور یہ منایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور چمپارن میں ہمارے یہاں ایک بڑا پروگرام جو ہے 11 نومبر کو منعقد ہوا یوم تعلیم کے نام سے، تعلیمی بیداری کے لیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو؟ دیکھیے، بنیادی چیز ہے بیداری۔ بیداری کسی بھی چیز میں آ جائے گی تو لوگ خود بخود اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے بیداری آئے گی تو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں گے، مکتب میں داخل کرائیں گے، اسکولوں میں بھیجیں گے۔ روزگار والے مختلف جو جاب سے متعلق فنون ہیں، جہاں بے روزگاری ہے ہماری قوم میں خاص طور پر، ہماری توجہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور خود گھروں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کو سیکھ لیں، گھر بیٹھے وہ جو ہے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، تو اس سے ان کو ایک مالی فائدہ بھی ہوگا، اور اصل فائدہ تو یہ ہے کہ ان کا دین، ان کا ایمان اور ان کا اخلاق جو ہے محفوظ ہوگا، بہتر ہوگا، اور وہ اس ملک کے لیے ایک اچھے شہری ثابت ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر چند برسوں میں جو بیداری کا پروگرام ملی کونسل نے اٹھایا اور بڑھایا، اس کے نمایاں اثرات ہوئے ہیں، اور اس کا سب سے اثر تو یہ ہے کہ ابھی بہار سرکار نے پچھلے سال اور اس سال جو بی پی ایس سی کے ذریعے اسکولوں میں بحالی کا، تقرری کا جو پروگرام کیا اور ایگزام لیے، تو اس میں میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، نہ صرف اردو میں بلکہ ہر سبجیکٹ میں مسلم لڑکیوں اور لڑکیوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح ابھی جو بحالیاں ہوئی ہیں مختلف کالجوں میں، مختلف فنون میں، اس میں بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے خواتین نے جو ہے میرٹ کی بنیاد پر مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے تقرری کا پروانہ حاصل کیا۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ جب میں حج بھون کی کمیٹی کا ذمہ دار تھا
2008 سے 2014 تک تو میں نے حج بھون کی جو کمیٹی تھی اس کے ذریعے یہ پاس کروائی، اور وہاں کوچنگ کا انتظام میں نے ہی اپنے زمانے میں شروع کرایا تھا، اور جس کی کامیابی اور جس کے فوائد آپ واقف ہوں گے کہ ابھی تک وہاں سے صرف بی پی ایس سی کے جو وہ سروس ہیں جس میں بی ڈی او، سی او یا جو پولیس وبھاگ میں جو لوگوں کی بحالیاں ہوتی ہیں، پولیس کے سپاہیوں کو چھوڑ کر تو افسر گریڈ میں 125 افراد جو ہے وہاں سے پاس کر کے بحال ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب اویرنیس کے فائدے ہیں جو ہمیں نظر، اس لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ہر سال اویرنیس والی تحریک جاری رہے گی تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں آگے بڑھیں اور تعلیم کی وجہ سے ان کی دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو اور آخرت کی بھی۔ اور یہ بیداری کس طریقے سے لوگوں میں لائی جا رہی ہے، کیسے مطلب؟ یہ بیداری کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جو آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دوسرا ہے پرنٹ میڈیا، اخبارات کے ذریعے۔ تیسرا ہے جمعہ کے خطبوں کے ذریعے۔ جو پورے صوبے میں اور ملک میں جو مساجد کے امام ہیں ان کو ہم متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جہاں دیگر موضوعات پر تقریریں کرتے ہیں، تعلیم کے موضوع پر بھی وہ برابر تقریریں کرتے رہیں۔ تیسرا ہے جو ہمارے مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، تو ہم مدرسے کے احباب سے بھی کہتے ہیں، وہ پہلے سے بھی متوجہ ہیں کہ وہ اپنے جلسوں میں مین جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیمی بیداری کا عنوان بھی لگائیں۔ جس طرح وہ اصلاح معاشرہ کا عنوان لگاتے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی بیداری کا عنوان لگائیں۔ تو مدرسوں کے جو جلسے ہوتے ہیں، اور بہار میں تقریباً 6000 اس طرح کے اقامتی مدرسے چھوٹے اور بڑے ہیں، اور 6000 مدرسوں میں آدھے مدرسے والے ضرور سالانہ چھوٹے یا بڑے جلسے کرتے ہیں جس میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو وہ بلاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ماحول بنتا ہے تعلیم کا۔ اسی طرح ہم نے مختلف اسکول والوں سے گزارش کی ہے، ابھی یوم تعلیم کے موقع پر بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ تمام اسکولوں میں، کالجوں میں اس طرح کے پروگرام کیے جائیں۔ تو صرف یوم تعلیم پر نہیں بلکہ مختلف مواقع پر ہم یہ پروگرام تمام اسکولوں کے، خاص طور پر جو میٹرک کے اسکول ہیں، میٹرک کے کالج ہیں، ان کے ذریعے یہ کرانا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ملی کونسل کس طریقے سے مشن تعلیم 2050 کو لے کر کام کر رہی ہے، ان کا مقصد بیداری ہے تاکہ لوگوں میں بیداری آئے اور اس کی اہمیت کو سمجھے، پھر تعلیم حاصل کرے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں سبھی خبریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیجیے۔